السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح الجامی صفحہ نمبر 51۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الالف والنون المعدودتان من اسباب منع الصرف تسميان مزيدتان لأنهما من الحروف الزوائد وتسميان مضارعتين أيضا مضارعتهما لألف التانيث في منع دخول التاء التانيث عليهما، وللنحاة خلاف في أن سببيتهما لمنع الصرف إما لكونهما مزيدتين وفرعيتهما للمزيد عليه، وإما لمشابهتهما لألف التانيث، والراجح هو القول الثاني، ثم انہما ان کانتا فی اسم الی آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، ہم آج کے اس سبق میں اسباب منع صرف سے ایک سبب الف نون زائدتان کا تذکرہ کریں گے۔ الف نون زائدتان، کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے؟ صاحب کافی کہہ رہے ہیں کہ الف نون زائدتان، جو دو الف اور نون جو دونوں زائد ہوتے ہیں، جن کو مزیدتین کہا جاتا ہے، مضارعتین بھی کہا جاتا ہے۔ مزیدتین کا کہنا بالکل ظاہر ہے کیونکہ وہ حروف زوائد سے ہوتے ہیں، اور ان کو مضارعتین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مضارعتین کا معنی ہوتا ہے مشابہتین، یعنی مشابہت رکھنے والے۔ تو مضارعتین یہ مضارعتن سے ماخوذ ہے، مضارعتن کا معنی ہوتا ہے مشابہت۔ تو ان کو مضارعتین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ تانیث کے جو دو الف ہوتے ہیں نا، الف مقصورہ، الف ممدودہ، وہ جس اسم پر آتے ہیں اس پر کبھی تائے تانیث داخل نہیں ہو سکتی، وہ تائے تانیث کے دخول سے مانع ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے الف نون زائدتان کہیں پر آ جاتا ہے تو یہ بھی تائے تانیث کے دخول سے مانع ہوتا ہے۔ تو تائے تانیث کے دخول سے مانع ہونے میں تانیث کے دونوں الفوں سے اس کو مشابہت ہے، اس لیے اس کو ان الف اور نون کو مضارعتین بھی کہتے ہیں۔ بہرحال الف نون زائدتان کہو یا الف نون مضارعتین کہو، بہرحال الف اور نون یہ اسباب منع صرف سے ایک سبب ہے۔ کوئی ایک اعتراض کر سکتا ہے کہ اسباب منع صرف میں سے ہر ایک سبب اسم کے لیے صفت ہے۔ کیا ہے؟ اسم کے لیے صفت ہے۔ جیسے معدول ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، وصف یہ اسم کا خاصہ ہے، اسم کے اندر پایا جاتا ہے، اسم کی صفت بن جاتا ہے۔ تانیث مؤنث ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے۔ تو ہر ایک سبب اسم کا یہ صفت بنتا ہے، اسم کا وصف بنتا ہے، اور الف اور نون یہ دونوں اسم کا وصف تو نہیں بنتے ہیں۔ تو جب الف اور نون اسم کا وصف نہیں بنتے ہیں تو یہ غیر منصرف ہونے کا سبب کیسے بن گئے؟ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں المعدودتان من اسباب منع الصرف، یعنی الف اور نون جو کہ اسم کا جو دونوں اسباب منع صرف سے جو شمار کیے جاتے ہیں، جن کو مزیدتین اور مضارعتین کہا جاتا ہے، وہ الف اور نون اسباب منع صرف سے ایک سبب ہیں۔ کیوں؟ اس اعتبار سے کیونکہ وہ زائد ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس زیادتی کی وجہ سے الف اور نون دونوں وصف ہو گئے اسم کے لیے، کیونکہ ان دونوں کے اندر زیادتی ہے اور زیادتی ایک وصف ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں غیر منصرف ہونے کا سبب بنیں گے۔ تو صاحب شرح جامی نے اسی اعتراض کو دفع کرنے کے لیے فرمایا المعدودتان من اسباب منع الصرف، یعنی اہل عرب کی لغت میں جن دونوں کو اسباب منع صرف سے شمار کیا جاتا ہے تو سمیان مزیدتین، ان کو مزیدتین ان کا نام رکھا جاتا ہے۔ کیوں مزیدتین؟ مزید وہ مزید ہیں اور اسم ان کے لیے مزید علیہ ہے، تو اسم کے لیے وہ وصف کے درجے میں ہو گئے نہ ہو گئے،
اس لیے تو سمیان مزیدتین، جن دونوں کا نام مزیدتین رکھا جاتا ہے. کیوں رکھا جاتا ہے؟ لأنہما من الحروف الزوائد، کیونکہ الف اور نون دونوں حروف زوائد سے ہیں. وتسمیان مضارعتین، اور ان کا نام مضارعتین بھی رکھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ لمضارعتہما لألف التانیث، کیونکہ وہ تانیث کے دونوں الفوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. فی منع دخول التاء علیہما، کہ جس طریقے سے تانیث کے دونوں الفوں پر تائے تانیث کا دخول نہیں ہو سکتا، ایسے ہی الف نون زائدتان کہیں پر ہوں تو اس پر بھی تائے تانیث کا دخول نہیں ہو سکتا ہے. فی منع دخول التاء تانیث علیہما، اس سلسلے میں وہ ان سے الف تانیث کے دونوں الفوں سے مشابہت رکھتے ہیں کہ تائے تانیث کا داخل ہونے کے محال ہونے میں، ممنوع ہونے میں، ان دونوں پر. وللنحات خلاف فی ان، اگلا مسئلہ یہ ہے الف نون زائدتان غیر منصرف ہونے کا سبب ہے. اگر کسی اسم کے اندر الف نون زائدتان پائے جائیں گے تو وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا. تو غیر منصرف ہونے کا یہ سبب تو ہے، تو ان کے اندر سببیت کس وجہ سے ہے؟ آیا کہ اس وجہ سے ان کے اندر سببیت ہے یہ کہ زائد ہیں، اور جو زائد ہو وہ مزید علیہ کی فرع ہوتا ہے، تو ان کے اندر فرعیت متحقق ہے زیادتی کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہونے کا سبب ہے. یا اس وجہ سے غیر منصرف ہونے کا سبب ہے یہ کہ تانیث کے دونوں الفوں کے ساتھ ان کو مشابہت ہے. تو غیر منصرف ہونے کے سببیت میں کون سی چیز دخیل ہے، یہ سوال ہے. تو صاحب شرح جامی اسی کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نحویوں کا اختلاف ہے. کچھ نحویوں نے تو ان کے اندر غیر منصرف ہونے کی سببیت اس وجہ سے مانی کہ یہ دونوں زائد ہیں اور ان کے اندر فرعیت موجود ہے زائد ہونے کی وجہ سے کہ یہ دونوں مزید علیہ کی فرع ہو جائیں گے. اور کچھ نحویوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں الف نون زائدتان یہ دونوں غیر منصرف ہونے کا سبب ہیں اس وجہ سے کہ ان دونوں کو تانیث کے دونوں الفوں کے ساتھ مشابہت ہے. تو نحویوں کے الگ الگ قول ہیں، تو لیکن راجح قول کیا ہے؟ تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ قول ثانی راجح ہے، یعنی یہ غیر منصرف ہونے کا سبب اس لیے ہے کہ یہ تانیث کے دونوں الفوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. تو یہ قول ثانی جو ہے یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بننے میں یہ قول ثانی یہ راجح ہے. فرماتے ہیں وللنحات خلاف، نحویوں کا اختلاف ہے اس سلسلے میں ان سببیتہما لمنع صرف، کہ ان دونوں کا غیر منصرف ہونے کا سبب ہونا اما لکونہما مزیدتین، یا تو اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں مزید ہیں زائد ہوتے ہیں اور ان دونوں کی فرعیت مزید علیہ پر ہے اس وجہ سے ہے، یا تو وہ اما لمشابہتہما، یا اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں مشابہت رکھتے ہیں تانیث کے دونوں الفوں کے ساتھ. والراجح هو القول الثانی، راجح جو ہے وہ قول ثانی ہے. ثم انہما ان کانتا فی اسم، پھر اب اگلی کی گفتگو یہ ہے بچوں کہ الف نون زائدتان غیر منصرف ہونے کا سبب تو ہے، لیکن اس کے غیر منصرف ہونے کے سبب ہونے میں شرط کیا ہے؟ تو اس کی بچوں دو حیثیتیں ہیں. الف نون زائدتان جس اسم پر آئے گا اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اسم ہو، کیا ہو؟ اسم ہو. اسم سے مراد کیا ہے؟ صفت کا مقابل، یعنی اس میں جامد ہو، اس میں مشتق نہ ہو. بات سمجھائی بچوں؟ صفت کا مقابل اسم بول رہے ہیں. ان کانتا فی اسم، اسم میں ہو اگر الف نون زائدتان، اسم میں اگر ہے تو شرط ہے علمیت. اسم سے مراد سمجھ میں آ گئی کہ جو کہ صفت کا مقابل ہے وہ مراد ہے اسم سے. یہاں پر جب اس صفت کا مقابل مراد ہے تو اس سے مراد اس میں جامد ہو گیا. اور ایک اسم وہ ہوتا ہے کہ جو کہ فعل اور حرف کا مقابل ہوتا ہے. تو اسم اور فعل کا وہ اسم جو فعل اور حرف کا مقابل ہوتا ہے وہ اسم عام ہوتا ہے، وہ اس میں جامد کو بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں صفت کو بھی شامل ہوتا ہے، دونوں کو شامل ہوتا ہے. اور اس کے برخلاف وہ اسم جو کہ صفت کا مقابل ہوتا ہے وہ صفت کو شامل نہیں ہوتا ہے، صرف اس میں جامد کو شامل ہوتا ہے. تو اب بتائیے وہ اسم جو کہ صفت کا مقابل ہے وہ خاص ہے یا وہ اسم جو کہ فعل اور حرف کا مقابل ہے وہ خاص ہے؟ ظاہر بات ہے وہ اسم جو کہ فعل و حرف کا مقابل ہے وہ صفت اور اس میں جامد دونوں کو شامل ہے تو وہ عام ہے، اور وہ اسم جو کہ صفت کا مقابل ہے وہ خاص ہے.
تو یہاں پر اسم بولا ہے اور اس سے اس میں خاص مراد ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اسی لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں یعنی بہی مصنف کی اسم سے مراد ما یقابل الصفہ، وہ ہے جو کہ صفت کا مقابل ہے. فإن الاسم المقابل للفعل والحرف، کیونکہ وہ اسم جو کہ فعل اور حرف کا مقابل ہوتا ہے، اما ان لا يدل على ذات ما لوحظ معها صفت من الصفات، یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اسم جو کہ فعل اور حرف کا مقابل ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے نا. کیسے کہ وہ اسم جو فعل و حرف کا مقابل ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کسی ایسی ذات پر دلالت ہی نہیں کرتا ہے جو ذات کے بعض صفات میں سے کسی نہ کسی صفت کے ساتھ ملحوظ ہو، جیسے کہ رجل اور فرس، کہ یہ ایسی ذات پر دلالت کرتے ہیں کہ جو ذات کسی صفت کے ساتھ ملحوظ نہیں ہے، تو اس کو اسم جامد کہتے ہیں. تو اسم جو کہ فعل و حرف کا مقابل ہوتا ہے وہ اسم جامد کو بھی شامل ہے. ایسے ہی وہ یدل اور کبھی دلالت کرتا ہے ایسے ذات پر جو کہ کسی نہ کسی صفت کے ساتھ ملحوظ ہوتی ہے، جیسے کہ احمر اور ضارب اور مضروب. فالاول یسمى اسمن، تو پہلی والی قسم جو ہے جو جامد جس کو ہم نے کہا رجل و فرس کی جو مثال ہے کہ کسی صفت کے ساتھ ملحوظ نہیں ہو، اس کا نام اسم رکھتے ہیں. والثانی صفہ، اور دوسرے کا نام جو اس کے کسی نہ کسی صفت کے ساتھ ملحوظ ہو اس کا نام صفت رکھتے ہیں. تو یہاں پر اسم اور صفت دونوں آپس میں مقابل ہو گئے نا، اور یہ دونوں آپس میں جو اسم اور صفت آپس میں مقابل ہیں، یہ دونوں قسم ہیں اس اسم کی جو کہ فعل و حرف کا مقابل ہے. تو یہاں پر صاحب کافیہ نے جو کہا انکانتا فی اسم، تو یہاں پر اسم سے مراد اسم عام نہیں ہے بلکہ اسم خاص ہے، یعنی صفت کا مقابل. فالمراد بالاسم المذکور ہا ہونا ہوا هذا المعنی. تو مصنف کے قول انکانتا فی اسم میں اسم سے مراد اسم مذکور سے مراد یہاں پر وہ یہی معنی ہے. لل اسم شامل للاسم والصفہ، وہ اسم مراد نہیں ہے جو کہ اسم اور صفت دونوں کو شامل ہوتا ہے، یعنی اسم عام مراد نہیں ہے جو کہ فعل اور حرف کا مقابل ہے. بات سمجھائی بچوں؟ بہرحال اگر الف اور نون دونوں اسم میں ہوں صفت میں نہ ہوں، اگر اسم میں ہے تو شرط ہے اس کے لیے علمیت. کیوں علمیت کیوں شرط ہے بچوں؟ اس لیے کہ اگر الف نون زائد ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ بڑے ہوئے ہیں، وہ اصلی تو ہے نہیں، تو اب اس کے اندر علمیت شرط ہو جائے گی نا. تو اب اس الف نون زائدتان کی زیادتی مضبوط ہو جائے گی، اب وہ زوال کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ علمیت کے بعد وہ اسم تغیر سے محفوظ ہو جائے گا. جب تغیر سے محفوظ ہو جائے گا تو اب وہاں پر قوت پیدا ہو جائے گی. اس لیے الف نون زائدتان اگر اسم کے اندر ہیں تو علمیت شرط ہے تاکہ وہ تغیر سے محفوظ ہو جائے اور اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے، وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فرماتے ہیں فشرطہ، تو اس کی شرط ہے شرط الالف والنون، الف اور نون دونوں کی شرط ہے. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ شرط ماقبل میں الف اور نون دونوں مذکور ہیں، صاحب کافیہ نے شرطہ مفرد کی ضمیر لوٹا دی. مراد کیا ہے؟ الف اور نون دونوں مراد ہیں. بات سمجھ آئی بچوں؟ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے تو مفرد کی ضمیر کیوں، تثنیہ کی ضمیر لانا چاہیے. تو جواب یہ ہے کہ دیکھو الف اور نون کی دو حیثیتیں ہیں. ایک الف اور نون من حیث الذات، تو من حیث الذات تو دونوں الگ الگ ہیں، اور ایک الف اور نون من حیث سببیت منع الصرف، یعنی غیر منصرف ہونے کا سبب ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے. تو غیر منصرف ہونے کا سبب ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو دونوں کا مجموعہ مل کر ایک غیر منصرف ہونے کا سبب ہے، اس لحاظ سے وہ مفرد ہیں. بات سمجھائی بچوں؟ تو اگر ان دونوں کی سببیت کا لحاظ کیا جائے تو دونوں مل کر ایک غیر منصرف ہونے کا سبب ہے، اس لیے مفرد کی ضمیر لوٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ان کی ذات کا لحاظ کیا جائے تو ماقبل میں مذکور کے درجے میں لے کر ہر ایک کو علی سبیل البدلیت ہر ایک کی طرف مفرد کی ضمیر لوٹا سکتے ہیں. فرماتے ہیں صاحب شرجامی، فرماتے ہیں شرط الالف والنون، الف اور نون دونوں کی شرط فی منعہما غیر من الصرف، غیر منصرف کا سبب بننے میں غیر منصرف کا سبب بننے میں اس کی شرط. و افراد الضمیر، یہاں پر صاحب کافیہ کا ضمیر کا مفرد لانا بے اعتبار، اس اعتبار سے انہما سبب واحد، کہ وہ دونوں مل کر ایک سبب ہے. اور شرط و ذالک الاسم،
یا یہاں پر اصل عبارت ہوگی شرطہ، یعنی ہا ضمیر کا مرجع الف نون زائد تان نہیں بلکہ ہا ضمیر کا مرجع اسم ہو، اسم مذکور، یعنی اس اسم مذکور جس اسم کے اندر الف نون زائد تان ہے اس اسم مذکور کی شرط غیر منصرف ہونے میں العلمیہ کیا ہے؟ علمیت ہے، تحقیقاً للزوم زیادتی، تحقیقی طور پر علمیت ہونا چاہیے، وہاں پر اس کا ثبوت ہو علمیت کا، تاکہ الف اور نون دونوں کی زیادتی لازم ہو جائے، زیادتی لازم ہو جائے گی نا، مضبوطی پیدا آ جائے گی، تغیر نہیں ہو پائے گا اب اس میں۔ اور یمتنع دخول التا، تو جن لوگوں کے نزدیک غیر منصرف ہونے کے سبب بننے میں جو معتبر ہے وہ زیادتی معتبر ہے، تو انہوں نے تو یہ کہا کہ زیادتی مضبوط ہو جائے، اور جنہوں نے کہا کہ مشابہت کی بنا پر، کہ تانیث کے دونوں الفوں کے ساتھ مشابہت کی بنا پر یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنتے، تو وہ یہ کہیں گے کہ علمیت اس لیے شرط ہے تاکہ تانیث کے دونوں الفوں کے ساتھ مشابہت مضبوط ہو جائے، کہ جس طریقے سے تانیث کے دونوں الفوں کی موجودگی میں تا کا دخول نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی اگر یہ علم ہو جائیں گے تو مضبوط ہو جائیں گے۔ اب یہ الف اور نون دونوں اس سے ہٹیں گے نہیں علمیت کے بعد، جب ہٹیں گے نہیں تو تائے تانیث کا دخول کبھی نہیں ہو پائے گا۔ پھر بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو یہاں پر کچھ جنہوں نے مشابہت کا وہ قول کیا تھا وہ کہیں گے کہ بھئی یہاں پر علمیت اس لیے شرط ہے تاکہ تائے تانیث کا دخول محال ہو جائے۔ وہی فرماتے ہیں اور یمتنع دخول التا، یا اس لیے کہ تا کا دخول محال ہو جائے، فیتحقق شبہہما بالف التانیث، تاکہ ان دونوں کی مشابہت تانیث کے دونوں الفوں کے ساتھ متحقق ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ بہرحال اگر الف نون زائد تان اسم میں ہو تو شرط ہے علمیت، اگر علمیت ہے تو وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا، جیسے کہ عمران، عمران اسم ہے، صفت کا صیغہ نہیں ہے، الف نون زائد تان ہے اس میں تو غیر منصرف ہوگا۔ او کانتا فی صفت، یا الف نون زائد تان صفت میں ہو، یعنی ایسی ذات پر دلالت کرنے، ایسے لفظ کے اندر الف نون زائد تان ہو جو لفظ دلالت کرتا ہو ایسی ذات پر جو ذات کسی صفت کے ساتھ ملحوظ ہو۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اگر صفت میں ہے تو شرط کیا ہے؟ تو شرط ہونے میں دیکھیے اصل یہی ہے کہ اس کی مؤنث فعلانہ نہ آتی ہو، یعنی مؤنث فعلانہ نہ آنے کا مطلب یعنی اس پر تائے تانیث داخل نہ ہوتی ہو، تو انتفاع فعلانہ شرط ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وجود فعلہ شرط ہے، لیکن ان کا بھی مطلب رجوع اسی کی طرف ہے، کیونکہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وجود فعلہ ہوگا تو انتفاع فعلانہ خود بخود ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ تو انتفاع فعلانہ ہی اصل ہے میری نظر میں، کیونکہ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وجود فعلہ ہو تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب وجود فعلہ ہوگا تو انتفاع فعلانہ ہو جائے گا، جب وجود فعلہ ہوگا یعنی فعلانہ کا انتفاع ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ بہرحال نحویوں کا اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انتفاع فعلانہ ہو یعنی اس کی مؤنث تا کے ساتھ نہ آتی ہو، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وجود فعلہ ہو یعنی اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر آتی ہو۔ یہ اختلاف ہے۔ بہرحال الف نون اگر صفت کے اندر ہے تو شرط ہے انتفاع فعلانہ۔ فرماتے ہیں صاحب شجامی اے ان کان الف والنون فی صفت، اگر الف اور نون دونوں صفت میں ہوں فشرط انتفاع فعلانہ، تو شرط ہے فعلانہ کا انتفاع۔ فعلانہ کا انتفاع کا مطلب یعنی امتناع دخول تائے تانیث علیہ، یعنی اس پر تائے تانیث کا داخل ہونا محال ہو، لیبقى مشابہتہما لالف تانیث، تاکہ ان دونوں کی مشابہت تانیث کے دونوں الفوں کے ساتھ باقی رہے اپنی حال پر۔ ولذا اسی وجہ سے جب یہ شرط ہے انتفاع فعلانہ، اسی وجہ سے انصرف عریان، منصرف ہو گیا عریان منصرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صفت عریانتن آتی ہے، وہ صفت کہہ رہا ہوں مؤنث اس کی عریانتن آتی ہے، جب عریانتن آ گئی تو انتفاع فعلانہ نہیں ہوا، فعلانہ کا انتفاع نہیں ہوا۔ بات سمجھائے بچوں؟ یعنی مؤنث اس کی اس تا کے ساتھ آ گئی، اس لیے عریان کے اندر شرط نہیں پائے گی غیر منصرف ہونے کی،
اس لیے وہ منصرف ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلِذَا انصرف عریان، اسی وجہ سے عریان منصرف ہے، مع انہ صفہ، حالانکہ عریان صفت بھی ہے اور اس کے اندر الف نون زائدتان بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ منصرف ہے۔ کیوں؟ لأن مؤنثہ عریانہ، کیونکہ اس کی مؤنث عریانہ ہے۔ وقیل شرطہ وجود فعلہ، اور ایک یہ بھی قول کیا گیا ہے کہ اس کی شرط ہے وجود فعلہ، یعنی مؤنث فعلہ کے وزن پر آتی ہو۔ تو جنہوں نے یہ شرط لگائی تو انہوں نے فعلہ کی وجود فعلہ کی شرط کیوں لگا دی ہے؟ لأنہ متى كان مؤنثہ فعلہ، کیونکہ جب اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر ہوگی، فعلہ کے وزن پر ہوگی، لا یکون فعلانہ، تو اب اس کی مؤنث فعلانہ نہیں ہوگی۔ تو ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ انتفاع فعلانہ تو ہو ہی جائے گا وہاں پر، لیکن ہر جگہ پر چونکہ ہو نہیں سکتا، کہیں کہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے لفظوں میں جہاں پر وجود فعلہ ہو اور انتفاع فعلانہ نہ ہو پائے تو ایسے لفظوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ فعلہ لا یکون فعلانہ لأنہ متى كان مؤنثہ فعلہ، کہ جب اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر ہوگی، لا یکون فعلانہ، تو فعلانہ کے وزن پر نہیں ہوگی۔ فیبقى مشابہتہما، جب فعلانہ کے وزن پر نہیں ہوگی، تا داخل نہیں ہوگی، تو اب ان دونوں کی مشابہت تانیث کے دونوں الفوں کے ساتھ باقی رہے گی اپنے حال پر۔ ومن ثم، اسی وجہ سے کہ شرط میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے انتفاع فعلانہ شرط قرار دی، کچھ لوگوں نے وجود فعلہ شرط قرار دی، اس وجہ سے رحمان میں اختلاف کیا گیا کہ رحمان یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ فرماتے وہ من ثم من اجل المخالفت فی الشرط، یعنی شرط میں مخالفت کی وجہ سے اختلف فی رحمان، رحمان میں اختلاف ہے کہ رحمان منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو رحمان اللہ رب العزت کا ایک نام ہے، اور اللہ رب العزت مؤنث سے تو پاک ہے، اس لیے رحمان میں انتفاع فعلانہ ہے۔ کیا ہے؟ انتفاع فعلانہ ہے۔ بہرحال اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ منصرف ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ غیر منصرف ہے۔ جنہوں نے منصرف کہا ان کی وجہ کیا ہے، جنہوں نے غیر منصرف کہا ان کی وجہ کیا ہے، صاحب شرح جامی خود ہی اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اختلف فی رحمان، رحمان میں اختلاف کیا گیا اس سلسلے میں کہ انہ منصرف او غیر منصرف، کہ وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ فإنہ لیس لہ مؤنث، کیونکہ رحمان کی مؤنث ہی نہیں ہے بالکل بھی، وہ تو اللہ رب العزت کا نام ہے، اس کی کوئی مؤنث نہیں ہے، نہ ہی رحمانتن ہے اور نہ ہی رحمانہ ہے۔ تو جنہوں نے نہ ہی رحمہ ہے نہ ہی رحمانتن ہے، دونوں میں سے کوئی مؤنث نہیں ہے، تو جنہوں نے کہا انتفاع فعلانہ ہو جب رحمانتن نہیں ہے تو انتفاع فعلانہ ہو گیا ان کے نزدیک، تو ان کے نزدیک یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے کہا وجود فعلہ ہو، وجود فعلہ ہو، تو اب ان کے نزدیک چونکہ فعلہ کے وزن پہ اس کی مؤنث تو آتی ہی نہیں ہے، تو فعلہ وجود فعلہ ہو یہ شرط لگائی تو مؤنث فعلہ کے وزن پر نہیں آتی ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک شرط نہیں پائے گی، تو اس لیے ان کے نزدیک منصرف ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ فرماتے فإنہ لیس لہ مؤنث، کیونکہ رحمان کی مؤنث ہی نہیں ہے بالکل، نہ ہی رحمہ آتی ہے نہ ہی رحمانتن آتی ہے، لأنہ صفت خاصہ للہ تعالی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا اس میں وصفی ہے خاص، لا یطلق علی غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، لا علی مذکر ولا علی مؤنث، نہ ہی کسی دوسرے مذکر پر ہوتا ہے نہ ہی کسی مؤنث پر ہوتا ہے۔ فعلی مذہب من شرط انتفاع فعلانہ، تو اس شخص کے مذہب پر، ان نحویوں کے مذہب پر جنہوں نے انتفاع فعلانہ کی شرط لگائی، فہو غیر منصرف، ان کے مذہب پر یہ غیر منصرف ہے۔ وعلی مذہب من شرط وجود فعلہ، تو اور اس شخص ان لوگوں کے مذہب پر جنہوں نے وجود فعلہ کی شرط لگائی، فہو منصرف، تو کیا ہوگا؟ یہ منصرف ہوگا۔ کیوں؟ وجود فعلہ شرط نہیں پائی گئی۔ دونہ سکران، بہرحال رحمان میں اختلاف ہے لیکن سکران میں اختلاف نہیں ہے۔ کس میں اختلاف نہیں ہے؟ دونہ سکران، سکران میں اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالاتفاق سکران یہ غیر منصرف ہے، سکران بالاتفاق غیر منصرف ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں مذہبوں پر شرط موجود ہے۔ جنہوں نے یہ کہا انتفاع فعلانہ ہو تو سکران کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی ہے، تو انتفاع فعلانہ ہو گیا، اس لیے غیر منصرف ہے۔ اور جنہوں نے کہا وجود فعلہ ہو تو ایسے تو سکران کی مؤنث سکرا آتی ہے فعلہ کے وزن پر، تو وجود فعلہ جنہوں نے شرط قرار دی ان کے نزدیک بھی اس کی شرط پالی گئی، اس لیے بالاتفاق سکران یہ غیر منصرف ہے۔
فرماتے دون سکران، سکران میں اختلاف نہیں ہے، فإنه لا خلاف فی منع صرف ہی، اس کے غیر منصرف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لوجود الشرط علی المذہبین، کیونکہ شرط دونوں مذہبوں پر موجود ہے، فإنه مؤنثه سکرا، کیونکہ اس کی مؤنث سکرا ہے تو وجود فعلہ ہو گیا، لا سکرانہ، اور سکرانہ اس کی مؤنث نہیں ہے تو انتفاع فعلانہ بھی ہو گیا۔ بات سمجھائی بچوں؟ دون ندمان، جیسے سکران میں اختلاف نہیں ہے اس کے غیر منصرف ہونے میں، ایسی ندمان میں بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے ندمان میں اختلاف کیوں نہیں، کس میں نہیں ہے؟ اس کے منصرف ہونے میں، یہ بالاتفاق منصرف ہے، کیونکہ دونوں مذہبوں پر شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں دون ندمان، ایسے ہی ندمان میں اختلاف نہیں ہے، فإنه لا خلاف فی صرفہ، کیونکہ ندمان کے منصرف ہونے میں اختلاف نہیں ہے، جس طرح سے سکران کے غیر منصرف ہونے میں اختلاف نہیں تھا۔ اس کے منصرف ہونے میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ لانتفاء شرط علی المذہب، کیونکہ دونوں مذہبوں پر شرط مفقود ہے، دونوں مذہبوں پر شرط مفقود ہے۔ کیسے شرط مفقود ہے؟ غور کریے، لأن مؤنثہ ندمانہ، کیونکہ ندمان کی مؤنث ندمانتن آتی ہے تو انتفاع فعلانہ نہ ہو پایا، اس لیے اس مذہب پر شرط مفقود، اس لیے غیر منصرف نہیں ہوگا، منصرف ہوگا۔ ایسی مؤنث جب ندمانتن آتی ہے تو انتفاع فعلانہ نہیں ہوا، لا ندمہ، اس کی مؤنث ندمہ آتی نہیں ہے تو وجود فعلہ نہیں ہو پایا، اس لیے شرط مفقود دوسرے مذہب پر، اس لیے دونوں مذہبوں میں یہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہے کب کہ اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے اور ندمہ نہیں آتی ہے، تو یہ ہوگا کب؟ اذا کان ندمان بمعنی ندیم، یہ اس وقت ہوگا جبکہ ندمان ندیم کے معنی میں ہو، یعنی ساتھی کے معنی میں ہو۔ لیکن اگر ندمان بمعنی نادم ہو، کس سے؟ کیا بمعنی نادم ہو، یعنی شرمندہ ہونے کے معنی میں ہو، تو اب ایسی صورت میں ندمان بمعنی اگر نادم ہے تو بالاتفاق یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بمعنی نادم اگر ہے تو اس کی مؤنث ندمہ آتی ہے، ندمانتن نہیں آتی ہے، اور جب ندمہ آتی ہے تو وجود فعلہ ہو گیا، اس لیے غیر منصرف، ندمانتن نہیں آتی ہے، انتفاع فعلانہ ہو گیا، اس لیے غیر منصرف۔ تو ذہن میں رہے، ندمان بالاتفاق منصرف بھی ہو سکتا ہے، بالاتفاق غیر منصرف بھی ہو سکتا ہے۔ ندمان بالاتفاق منصرف ہوگا کب؟ جبکہ ندمان بمعنی ندیم ہو، یعنی دوست کے معنی میں ہو، اور ندمان بالاتفاق غیر منصرف ہوگا اس وقت جبکہ ندمان بمعنی نادم ہو، شرمندہ ہونے کے معنی میں ہو۔ بات سمجھ آئی؟ اسی کو فرماتے ہیں ھذا اذا کان ندمان بمعنی ندیم، یہ بالاتفاق منصرف تب ہوگا جبکہ ندمان بمعنی ندیم ہو۔ واما اذا کان بمعنی نادم، لیکن اگر ندمان بمعنی نادم ہو فهو غیر منصرف بالاتفاق، تو وہ غیر منصرف ہوگا بالاتفاق، لأن مؤنثہ ندمہ لا ندمانہ، کیونکہ اس کی مؤنث ندمہ آتی ہے، بمعنی نادم اگر ہو تو اس کی مؤنث ندمہ آتی ہے، ندمانتن نہیں آتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں ہم نے الف نون زائدتان پر گفتگو کی، آپ نے سنی، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یاد کریں گے۔ بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی